السلام علیکم۔ آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے اقبال میسج ٹو یوتھ۔ یہ جو سبق ہے یہ وحید الدین نے لکھا ہے اور یہ ایک کلاس 9th کی انگلش بک ہے، KPK ٹیکسٹ بک بورڈ، اور یہ یونٹ 2 ہے 9th کلاس انگلش۔ اس کا پارٹ 1 ہم نے کل کیا تھا، اس کی سبق اس کی ٹیکسٹ کو ایکسپلینیشن وائز ہم نے کیا تھا۔ آج ہم نے اس کی ایکسرسائز کو کرنا ہے، تو سٹارٹ کرتے ہیں۔ یہاں سے ان کا سٹارٹ ہوتا ہے کمپریہنشن، جس ہم کمپریہنشن میں آنسر دا فالوئنگ کویسچنز آتے ہیں سب سے پہلے۔ تو اس کی کویسچنز کو جاننے کے لیے ہم نے یہاں پہ کیا ہے۔ تو جو پہلا کویسچنز ہے ہمارے پاس وہ ہیں ہاؤ از دا یوتھ اسٹینڈرڈ بیریئرز آف اے نیشن، کہ یوتھ کا کیا معیار ہونا چاہیے اپنے قوم کے لیے۔ سو یوتھ از اے اسٹینڈرڈ بیریئر آف اے نیشن because if their energy is properly channelized it can bring great change in the social, economic and political life of the nation۔ کہتے ہیں یوتھ جو ہے وہ ایک بیریئر ہے۔ بیریئر مینس جو مزاحمت فراہم کرتے ہیں، اور نیشن کے لیے ایک بیریئر ہے جو کیا ہے، جن کی وجہ سے قوم جو ہے ان کے اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوتی ہیں۔ کیونکہ یوتھ کی جو انرجی ہے اگر وہ صحیح طریقے سے استعمال ہو تو یہ بڑی عظیم تبدیلی لا سکتی ہیں سوشل، اکنامک اینڈ پولیٹیکل لائف ایک قوم کی لائف میں۔ سیکنڈ آنسر جو ہے اکارڈنگ ٹو اقبال ہاؤ کین دی یوتھ چینج دیم سیلوز، کیسے یوتھ اپنے آپ کو تبدیل کر سکتے ہیں۔ سو اقبال سیز دیٹ یوتھ لائف از ڈائنامک ناٹ اسٹیٹک، مینس کہ ڈائنامک ناٹ اسٹیٹک مینس کہ ان کی جو لائف ہے وہ کیا ہے، سکون میں نہیں ہے بلکہ حرکت کرنے والی ہے۔ ہی انجوائز دا کریٹیو جرنی آف ایکسپلورنگ اینڈ انوویشن، اسے اچھا لگتا ہے کہ اگر وہ لائف میں چیزوں کو دیکھتا ہے اور پھر اس کو ایجادات کرتا ہے۔ دے ہیو دا پاور ٹو چینج دیم سیلوز، اس میں یہ طاقت ہے کہ اپنے آپ کو تبدیل کرے۔ اینڈ برنگ اے سی آف چینج ان دا لائف آف دا ہول نیشن، اور مکمل جو ان قوم ہے ان کی لائف میں تبدیلی لائے۔ تیسرا جو کویشچن ہے ریڈ دا تھرڈ پیراگراف اینڈ رائٹ ڈاؤن دا کی آئیڈیا۔ In this paragraph, Iqbal says that Muslim youth is like Shaheen who flies higher and higher، کہ وہ ان کی مثال شاہین کی طرح ہیں جو کہ اونچے سے اونچا اڑان بھرتی ہیں۔ He believes in عشق اینڈ خودی، اور وہ عشق اور خودی مینس مجا کہ اپنے دین سے محبت، اور خودی مینس کہ یہ اپنے آپ کو تبدیل کرنا، اپنے آپ کو کی پاور پہ بلیو رکھنا۔ سو خودی از اے کریٹیو پاور وچ انیبلز اے پرسن ٹو میک ہز اون فارچون، کہ وہ اپنی یہ ایک ایسی طاقت ہے کہ جس میں اپنے آپ کی فارچون قسمت کو بندہ تبدیل کرتا ہے۔ لیڈ دا ورلڈ، اور دنیا کو پھر لیڈ کرتا ہے ان ہز اون ڈائریکشن، اپنی ڈائریکشنز میں۔ کویسچن 4 واٹ از دا مین آئیڈیا آف دا لیسن، کیا مین آئیڈیا ہے اس لیسن کا۔ The main idea of the lesson is that according to Iqbal, youth of the Ummah is the real asset of ملت اسلامیہ۔ سو کہتے ہیں کہ جو مین آئیڈیا ہے اس لیسن کا اقبال کے مطابق کہ یوتھ جو ہے وہ مکمل مسلمانوں کا ایک ریئل ایسٹ مینس اثاثہ، حقیقی اثاثہ ہے اسلام کا۔ اف دیئر انرجیز آر پراپرلی چینلائزڈ، اگر ان کی جو توانائی ہے ان کو صحیح سمت میں استعمال کیا جائے، اینڈ یوٹیلائزڈ مسلم امہ ول رائز ایز مائٹی پاور، تو مسلمان ایک عظیم طاقت کے ساتھ ابھرے گی۔ اینڈ نو ون ول بی ایبل ٹو سبڈیو دیم، اور کسی کو یہ جرت نہیں ہوگی کہ ان کو سبڈیو مینس کہ ان کو مسترد کر سکے۔ Last question. According to Iqbal, the youth should not confine to material achievement. Express your views on this statement. Iqbal says that Muslim youth should not confine to material achievement and worldly enjoyment. اقبال کے مطابق مسلم نوجوان کو کنفائن مینز محدود، کہ مسلمان نوجوان کو محدود نہیں ہونا چاہیے میٹیریل اچیومنٹ اور ورلڈلی اور دنیاوی خواہشات کے مطابق۔ He should enjoy spiritual and creative journey of exploration. He must be an explorer, a شاہین، a seer and an innovator. اس میں کیا ہو، ایکسپلورر ہو، ایک شاہین کی طرح ان کو اپنی لائف
گزارنی چاہیے۔ تو ابھی اگر ہم دیکھتے ہیں کویسچنس تو ہمارے ہو گئے ہیں، تو ابھی ہم نے دیکھنا ہے فل ان دا بلینکس کو۔ فل ان دا بلینکس میں سب سے پہلے آتا ہے چوز دا کریکٹ آنسر فار دا فالوئنگ. His sublime poetry and philosophy inspired millions of Muslims. The opposite of the word sublime in this sentence means. اب یہ جو 4 آپشنس ہیں ہم نے اس میں معلوم کرنا ہے کہ اس میں کون سا آئے گا۔ تو آپ لوگ گائیڈ سے بھی دیکھ سکتے ہیں یا ادھر ہی سے کر سکتے ہیں۔ تو اس میں کون سا ہے؟ ڈی آپشن۔ جو ڈی آپشن ہے irrational، اس کا اپوزٹ ہے sublime کا۔ Whether he is in the battlefield or the company of friend, he is pure in head and heart. In this sentence, he refers to the youth. A آئے گا۔ Know thyself and success shall be thine means that your desire to know who you are and what you want is the real success here in life. C option آئے گا۔ Last one, fourth one. The youth of Iqbal is not a thinking Hamlet but a man of action. In this sentence, Hamlet symbolizes a person who is taking too much time in making a decision. یہ پورشن بھی ہمارا ہو گیا۔ ابھی ہم نے دیکھنا ہے use the following words in sentences of your own. ہم نے جملوں کا استعمال کرنا ہے۔ جملوں کے استعمال کے لیے ہم گائیڈ آ جائیں گے ٹائم بچانے کے لیے۔ تو جو پہلا ہے وہ ہے نیشن۔ تو نیشن پہ اگر ہم بات کریں تو نیشن کو اگر ہم نے یوز کرنا ہے، نیشن میں پہلا نو نیشن آف دا ورلڈ کین ڈیفیٹ پاکستان۔ بیٹل فیلڈ میدان جنگ، دا اینیمی فلیڈ فرام دا بیٹل فیلڈ۔ ڈٹرمنیشن، قائد اعظم واز اے مین آف اسٹرانگ ڈٹرمنیشن۔ موٹیو، دا موٹیو آف اقبال دی یوتھ از ٹو pursue his intellectual and spiritual goals. Confined, Muslim youth should not confine to material achievement. Direction, only Islam can lead us to right direction. Symbol, Hamlet is the symbol of indecision. Goals, youth, young blood of the nation can achieve goals. یہ بھی ہمارا ہو گیا۔ دوبارہ ہم نے جانا ہے گائیڈ کی جانب کہ گائیڈ میں ہمیں کیا کہا گیا ہے۔ گائیڈ ہم آ گئے ہیں اور یہاں پہ اگر ہم دیتے ہیں vocabulary, prefix and suffix. A prefix is a set of letters that is added to the beginning of a word to change its meaning. Prefix, pre means پہلے۔ تو جو الفاظ ہم پہلے ورڈ کے ایڈ کرتے ہیں، جمع کرتے ہیں، اسے ہم کہتے ہیں پریفکس۔ جیسے ہیپی کا ان ہیپی آ گیا، ایگری کا ڈس ایگری، انڈرسٹوڈ کا مس انڈرسٹوڈ اور کریکٹ کا انکریکٹ۔ سو یہ جو الفاظ جو دوسرے کلر میں بلو کلر میں دیے گئے ہیں، یہ پھر کیا کہلاتے ہیں؟ جو پہلے ہم ایڈ کرتے ہیں وہ کہلاتے ہیں پریفکس۔ اب سفکس کے متعلق ہم جانیں گے۔ A suffix is a set of letters that is added to the end of a word to change its meaning. کچھ الفاظ ہوتے ہیں جو ہم آخر میں ایڈ کرتے ہیں اور کچھ الفاظ ہم پہلے ایڈ کرتے ہیں۔ جو پہلے ہم ایڈ کرتے ہیں اسے پریفکس کہتے ہیں اور جو بعد میں ہم کرتے ہیں اسے سفکس کہتے ہیں۔ اب سفکس کو دیکھتے ہیں۔ سفکس جیسے ایبل یا ایبل۔ اب ایبل کا مطلب ہے ایبل ٹو ڈو مینس کرنے کے قابل۔ اب یہاں پہ ٹیریبل مینس ڈراؤنا، خوفناک۔ فل آف بھرا ہوا، بیوٹیفل خوبصورتی سے بھرا ہوا۔ لیس ناٹ ہیونگ یا وداؤٹ کسی چیز کے بغیر۔ ٹوتھ لیس دانتوں کے بغیر۔ ڈوم پلیس آف اسٹیٹ آف بینگ جہاں پہ ہم رہتے ہیں۔ فریڈم آزادی۔ اے پرسن ہو ڈز ورکر کام کرنے والا۔ مینٹ ایکشن اور پروسیس، پیمنٹ ادا کرنے والا۔ نیس اسٹیٹ آف بینگ کسی کوئی بھی حالت۔ ہیپینیس آپ کی خوشی کا حالت۔ یہ بھی ہو گیا ہمارا۔ اب ہم آ گئے ہیں یہاں پر complete the sentence by writing the correct prefix in the blank verse. You can use a dictionary to help you. آ جائیں گے ہم گائیڈ میں ہیں کہ میں ایک دفعہ پھر سے یہاں پہ دیکھتا ہوں، ایسا نہ ہو کہ ہم نے کوئی حصہ بالکل وہی ہے۔ اچھا، تو پہلا جو ہے I just cannot believe it, the story is unbelievable. جہاں پہ جو ہے ان ایک اضافی ایڈ ہوا ہے اور ان کیا ہے؟ پریفکس ہیں، پہلے ایڈ ہوا ہے۔ No that answer is incorrect, it is wrong. یہ آنسر جو جواب جو ہے غلط ہے۔
اب یہاں پہ اگین ان جو ہیں وہ پریفکس ہیں. لیٹس لک ایٹ دس انفارمیشن اگین, وی شوڈ ریویو اٹ بیفور دا ٹیسٹ. ریویو ہے, اور اگر ریویو آ گیا تو کیا ہے, یہ جو ری ہیں یہ کیا کہلاتا ہے, پریفکس کہلاتا ہے. اگین, I saw Alina just a moment ago, but now I cannot find her. She just disappeared. So appeared ہیں, اب یہاں پہ disappeared ہو گیا. disappeared means غائب ہونا, اور dis جو ہے یہ کیا ہے, پریفکس ہے. Oh, I am sorry. I didn't hear you correctly. میں نے نہیں سنا آپ کو صحیح طرح سے. I misunderstood you. میں نے غلط سمجھا آپ کو. miss جو ہے یہاں پہ یہ پریفکس کہلاتا ہے. یہ پورشن بھی ہمارا ہو گیا. نیکسٹ پورشن کو اب ہم نے دیکھنا ہے کہ وہ ہمیں کیا کہتا ہے. یہ بھی ہمارا ہو گیا ہے. تو کمپلیٹ دا ورڈز بائی یوزنگ دا سفکس. اب جو دوسرا حصہ ہے وہ ہے, ہم سے کہہ رہے ہیں کہ آپ نے سفکس پہ جانا ہے. سفکس پہ آ جائیں گے ہم. یہ دیکھیں, کمپلیٹ دا ورڈز بائی یوزنگ دا سفکسز فرام دا لسٹ. نیس, ایبل, مینٹ, فل, لیس, یہ کچھ 5 سفکس ہمیں دیے گئے. فضیلہ کانٹ اسٹے اسٹل. شی آلویز وانٹس ٹو موو. شی از ریسٹ لیس. وہ کیا ہے, بے سکون ہے, بے چین ہے. ریسٹ لیس, اب لیس جو ہے یہاں پہ سفکس ہیں. رشیدہ از ویری انٹیلیجنٹ. شی از ایڈوریبل. اب جو جو ایبل ہیں یا بی ایل ہی ہے, یہ کیا ہے, اب یہاں پہ کیا ہے, یہ سفکس ہے. ملیحہ کانٹ ریممبر اینی تھنگ. شی از ویری فارگیٹفل. اب یہ جو فل ہے یہ کیا ہے, سفکس ہیں. I appreciate your great attitude. I am really thankful. اب یہ جو فل ہے تھینک کے بعد یہ کیا ہے, سفکس ہیں. The best thing about her is the kindness. اب یہ جو کائنڈ ہے اور یہ جو نیس ہیں, یہ نیس کیا کہلاتا ہے, سفکس کہلاتا ہے اصل میں. یہ پورشن بھی ہمارا ہو گیا. آ جائیں گے اب نیکسٹ پہ. نیکسٹ ہم اس سے کہتے ہیں کہ ڈسکس اقبال یوتھ ود ریفرنس ٹو ٹوڈے پاکستان یوتھ. رائٹ دا پیراگراف ایٹ لیسٹ 100 words. اس کے لیے اب ہم نے مزید ایکسپلینیشن کرنی ہوگی, اور یہ کوئی بات نہیں ہے. یہ دیکھیں, یہ یہاں پہ ہے اقبال یوتھ کے متعلق. سو اقبال یوتھ پوزیسز دا کوالٹیز آف دا میجسٹک برڈ. یہ جو اقبال کا جو جوان ہیں ان کی جو کوالٹیز ہیں, خوبیاں ہیں, وہ ایک میجسٹک برڈ مینز ایک ایسی شاندار جو ایک عظیم پرندہ ہے اس کی ہے, دا ایگل, اور جسے ہم ایگل کہتے ہیں, شاہین کہتے ہیں. ہی از این ایکسپلورر مینز وہ دیکھنے والا ہے چیزوں کو. این ایڈونچرر, معلوم نئی چیزوں کو دریافت کرنے والا ہے. ہی از ایمبیشیس اینڈ وہ تمنا رکھتا ہے. اینڈ اسٹرائیوز, اور ٹو فلائی ہائر, اور اس بات اسٹرائیو مینز چاہتا ہے, ٹو فلائی ہائر کہ مزید اونچا اڑان بڑھے. اینڈ ہائر مزید اونچا. ٹو ایکسپلور کہ دیکھیں, دا انڈسکورڈ پارٹس آف لائف کہ ان حصوں ان چیزوں کو دیکھیں جو ابھی تک جن کو ڈسکورڈ معلوم نہیں کیا گیا ہے. ہی از ان پرسویٹ, وہ اس چیز کی تمنا میں رہتے ہیں. پرسویٹ مینس فالو میں رہتا ہے, فالو کرتے ہیں. آف انٹلیکٹ, انٹلیکٹ مینس ذہنیت, قابل, جہاں پہ ہم ذہن مائنڈ کو یوز کرتے ہیں. اینڈ کریٹیوٹی, اور تخلیق کو یوز کرتے ہیں. اقبال یوتھ از اے ڈائنامک مین. وہ ایک ایسا انسان ہے جو کہ ہمیشہ حرکت کرتے ہیں. ہو ڈز ناٹ لمٹ ہمسیلف ٹو مٹیریل اچیومنٹ اینڈ اٹس جوائز اینڈ سیکس انوویشن. وہ ہمیشہ دنیاوی جو محظوظات ہیں اس پہ کیا توجہ نہیں دیتا, بلکہ وہ کیا کرتا ہے, وہ نئی چیزوں کی دریافت میں لگا رہتا ہے, بلکہ یہ نہیں کہ وہ عیش و عشرت کی زندگی گزارنا چاہتا ہے. آن دا ادر ہینڈ دا پاکستانی یوتھ آف ٹوڈے, اگر ہم آج کے نوجوان کو دیکھیں, وائل پوزیسنگ سملر ٹریٹس مین جو بالکل وہی عادات ہیں ان سم ایریاز آف لائف, کچھ زندگی کے حصوں میں, از موسٹلی ڈفرینٹ فرام اقبال یوتھ, جو کہ کافی بدلی ہوئی عادات ہیں اقبال کے نوجوانوں سے. آلدو ہی از ایمبیشیس, وہ تو تمنا تو رکھتا ہے, خواہش تو رکھتا ہے. ہیز گولز آر فوکسڈ, لیکن ان کے جو گولز ہیں وہ فوکس کس چیز پہ ہیں,
مٹیریل اچیومنٹ، لیکن وہ کیا ہے، جسٹ دنیاوی چیزوں پہ فوقیت دینا چاہتے ہیں. فیو ہیو دا ڈیزائر، کچھ لوگوں کی پھر ڈیزائر خواہش ہوتی ہے ٹو ایکسپلور دا ورلڈس پاسبلٹیز فار دا سیک آف نوئنگ، لیکن کچھ لوگ پھر بھی یہ تمنا رکھتے ہیں کہ جو دنیا کو دیکھیں اور دنیا کے مواقع کو استعمال کر کے اپنے لیے سیک آف نوئنگ مینس کہ سرچ کرے، جاننے، کچھ نیا جانے. بٹ دا پاکستانی یوتھ ہیز آلویز بین انفلوئنس بائی اقبال، لیکن اقبال کے جو ہیں وہ ہمیشہ پاکستانی نوجوانوں کو انہوں نے اپنی طرف کھینچا ہے. اینڈ اسٹرائیوز ٹو بیکم دا یوتھ ہی ڈسکرائب از، اور یہ اس کے جو یوتھ انہوں نے، جو نوجوان انہوں نے اپنی شاعری میں، اپنے کاموں میں بیان کیا ہے، انہیں کو راہ راست پہ لایا جا سکے. اب یہ بھی پورشن ہمارا ہو گیا ہے. نیکسٹ پہ اگر ہم آتے ہیں، نیکسٹ جو ہے لک ایٹ دا مائنڈ میپ below and describe the youth from Iqbal's perspective. Youth in the eyes of Iqbal, enthusiastic in action, representative of the nation, pure in head and heart, optimistic person, have the best knowledge. اس کے لیے ہم گائیڈ میں آ جائیں گے. میں آپ کو ایکسپلینیشن دے کے دیتا ہوں، مشکل نہیں ہے کوئی. یہ یہاں پہ ہم آ گئے ہیں. سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں، یوتھ ان آئیز آف اقبال مطلب ہے کہ اقبال کے نظروں میں نوجوان کیسا ہونا چاہیے. اگین ریپرزنٹیٹیو آف دا نیشن، وہ اپنے ملک کی، اپنے قوم کا رہنما ہونا چاہیے. انتھوسیاسٹک ان ایکشن، ان کے عمل میں جوش جذبہ ہونا چاہیے. پیور ان ہیڈ اینڈ ہارٹ، اس کا سوچ اور اس کا دل کیا ہو، صاف ہو، اور اس میں کوئی جھجک نہ ہو، بلکہ ان کے اپنے اعمال میں سیدھا ہو، یہ نہیں کہ اس کو کنفیوز ہو اپنے ایکشنز میں. آپٹیمسٹک پرسن، آپٹیمسٹک مینس ہمیشہ اس کو امید ہو، نا امیدی نہ ہو اس میں. ہیو دا بیسٹ نالج، اور اس کے ساتھ ایک اچھی علم ہو. تو یہ تو ہمارا ہو گیا. اب ہم نے اس کو ڈسکرائب کرنا ہے. ڈسکرائب ہم نے یہاں سے کریں گے. یوتھ ان دا آئیز آف اقبال از انتھوسیاسٹک ان ایکشن، کہ جو اقبال کے نظروں میں جو جوان ہے وہ انتھوسیاسٹک تو ہونا چاہیے. ہی از موٹیویٹیڈ اینڈ ایکٹیو فار ہز ڈیزائرز اینڈ گولز، اسے موٹیویٹیڈ اکسنا چاہیے، اینڈ ایکٹیو اسے چست رہنا چاہیے، فار ہز ڈیزائرز ان کی چاہت میں، اور گولز ان کی جو گولز ہیں، ان کی جو کیا ہیں ترجیحات ہیں. ہز یوتھ از نالجیبل، اور اس کے یوتھ میں علم تعلیم ہونی چاہیے. اینڈ ان انٹلیکچوئل، اور صحیح غلط میں کیا کرے، تمیز کر سکتا ہو. پوزیسنگ ایمینس نالج، اور اس میں انتہا درجے کی نالج ہو، علم ہو. ہی از ہائیلی آپٹیمسٹک اینڈ آلویز سیز دا بیسٹ سائڈ آف تھنگس، ہمیشہ وہ آپٹیمسٹک مینس ہمیشہ کیا کریں، امید رکھے اللہ سے. اینڈ آلویز سیز دا بیسٹ سائڈ آف تھنگس، ہمیشہ پازیٹیو جو سائڈ ہیں، جو اینگل ہیں، اسی کو دیکھیں، نیگیٹو کو نہ دیکھیں. نیور لاسنگ ہم، اور کبھی امید نہ ہارے. یوتھ از پیور ان بوتھ ہز تھاٹس اینڈ فیلنگز، اور جو اقبال کا یوتھ ہے، جو جوان ہے، وہ اس کے جو پیور ہونا چاہیے، اس کے خیالات اس کے صاف ہونے چاہیے، صاف ستھرے ہونے چاہیے، اور اس کے جذبات اور خیالات. ہی ہولڈز آن گرجز، ہی ہولڈ نو گرجز اینڈ آلویز، اس کے دل میں کسی کے لیے کوئی نفرت نہیں ہونا چاہیے. اینڈ آلویز کیپس ہز کانشیس کلیئر آف اینی نیگیٹیوٹی، اور ان کا ذہن کسی بھی نیگیٹیوٹی، منفی چیزوں سے پاک ہونا چاہیے. دا یوتھ ان دا آئیز آف علامہ اقبال، اور جو علامہ اقبال کی نظروں میں نوجوان ہیں، وہ ریپرزینٹ، رہنمائی کرتا ہے، دا نیشن، اپنی قوم کا، ود ہز بیہیویئر، اپنے بیہیویئر، لہجے رویے سے، اینڈ مائنڈ سیٹ، ان کے ذہن سے. تو یہ تو ہمارا ڈسکرائب ہو گیا مائنڈ میپ. اگین ہم آ جائیں گے یہاں پہ، میں بک پہ جاتا ہوں. اب یہاں پہ ہمارے سامنے پھر کچھ دیا گیا ہے، اور وہ ہیں ٹرانسلیٹ دا فالوئنگ پیسج فرام انگلش ٹو اردو. دیر آر دا ویوز آف اقبال اباؤٹ دا یوتھ آف دا نیشن. یہاں پہ کچھ نظریات پائے جاتے ہیں اقبال کے نوجوان کے متعلق.
اقبال وانٹس ٹو سیٹ ہائر بینچ مارک فار دا نیو جنریشن. اقبال چاہتا ہے کہ ان کا جو نئی نسل ہو ان کے لیے کیا ہو ایک دائرہ ہو، ایک قانون ہو، ایک لکیر ہو کہ جس میں نوجوانوں کی جو کیا ہے، جہاں پہ ان کے متعلق جو وہ چاہتے ہیں کہ ان کے وہ کیا ہو وہ درج ہوں. ہی وانٹس ٹو انکلکیٹ وہ چاہتا ہے کہ انکلکیٹ مینس تشکیل دے دے ان دیم دا اسپرٹ آف انوویشن، کہ وہ تشکیل کس چیز کی ہو، اسپرٹ آف انوویشن ہو، جذبہ ہو انوویشن کی، چیزوں کو دریافت کرنے کی، اینڈ ڈسکوری، اور ان چیزوں کو دریافت کرنے کی اور بیان کرنے کی. بیکاز یوتھ آر ٹو لیڈ، کیونکہ یوتھ نوجوان کا کام ہے آگے لیڈ کرنا، آگے جانا. اینڈ ٹیک دا نیشن ٹو دا ہائٹ، اور اپنی قوم کو بلندیوں پر لے جائے. آف سیلف ڈٹرمنیشن، اپنی کیا ثابت قدمی سے، اینڈ انڈیپینڈنس، اور آزادی سے. دا یوتھ آف اقبال از ناٹ اے تھنکنگ ہیملیٹ. یوتھ اقبال کا جو جوان ہے وہ ہیملیٹ نہیں ہے کہ وہ ہر چیزوں پہ سوچتا ہے اور فزیکلی ایکشن نہیں کرتا بیٹا، مین آف ایکشن. لیکن اقبال کا جو یوتھ ہے وہ کیا ہونا چاہیے، مین آف ایکشن ہونا چاہیے، کہ اگر وہ کچھ سوچتا ہے تو پھر اس پہ عمل بھی کر سکتے. یہ نہ ہو کہ بس گھنٹوں تک پڑھا رہے یا سالوں تک اور صرف سوچتا رہے. مائلڈ ان اسپیچ، اور کیا ہو ان کے بولنے میں کیا ہو ستھرائی ہو اور دبدبا ہو. بٹ انتھوزیاسٹک ان ایکشن، اور کیا ہو جوشیلا ہو ان کے ایکشنز میں. ویدر ہی از ان دا بیٹل فیلڈ، چاہے وہ جنگ کے میدان میں ہو، اور ان دا کمپنی آف فرینڈز، یا دوستوں کے کمپنی میں، گروپ میں. ہی از پیور ان ہیڈ اینڈ ہارٹ، اس کا جو سر اور دماغ جو ہے وہ ہمیشہ صاف ہونا چاہیے. تو یہاں تک تو یہ تھا. اب ہم نے آگے ایکسپلین کرنا ہے، آگے دیکھیں گے کہ یہاں پہ کیا چیزیں دی گئی ہیں. چوز دا اپروپریٹ آپشن ٹو کمپلیٹ دا سینٹینس. چوز دا اپروپریٹ آپشن ٹو کمپلیٹ دا سینٹینس. اس کے لیے اب میں گائیڈ دیکھتا ہوں، گائیڈ میں اگر نہیں ہے تو پھر ہم یہاں سے کر لیں گے، کوئی بات نہیں ہے. اچھا یہاں پہ ہیں، دیکھیں. وی آر ٹولڈ دا باس دیٹ وی وانٹیڈ ٹو ہیو آور سیلریز پیڈ ان ایڈوانس بٹ ہی جسٹ اگنورڈ اس. ہمیں کیا کہا گیا ہے، میں اگین یہاں پہ آتا ہوں. ہمیں کہا گیا ہے کہ آپ نے اپروپریٹ مناسب لفظ کا استعمال کرنا ہے. تو یہاں پہ اس آئے گا کیونکہ بات وی کی کہی گئی ہے، اور وی کی بات اگر ہو تو ہم اس لگاتے ہیں. نیکسٹ. When the man asked me how I had got his address, I told him that I was given it by a relative of him. آئے گا یہاں پہ. Third one. Although no one in the room seemed to follow anything said by the speaker, he never intended to simplify his language. یہاں پہ anything آ رہا ہے. Fourth one. I hope you will enjoy yourself at the reunion party this weekend because I wouldn't be able to be there myself. Myself یہاں پہ آتا ہے. Next. We decided to do all the cooking by ourselves. We ہیں تو ourselves آ جائے گا instead of hiring a catering company for the party. یہ پورشن بھی ہمارا ہو گیا. نیکسٹ. اب ہم نے دیکھنا ہے کہ نیکسٹ جو ہے وہ بک میں ہم سے کیا چیز مانگی گئی ہے. اس کے لیے ہم اگین بک پہ آ جائیں گے، اور بک پہ جو ہم سے کہا گیا ہے وہ کہتے ہیں کہ fill in the blanks with whom, who, that, which, when, where, whose. اس کے لیے میں گائیڈ پہ آ جاؤں گا. یہ fill in the blanks with who, that, which, when, where, whose, why. The shop which I go to is closed. First one. Your shop that will probably be shut down next year is really old. That آ جائے گا. I have met most of the people are eager to take part in the competition. Who آ جائے گا یہاں پہ. Do you know the reason our officer was rejected? Why? Do you remember the town you were born in? یہاں پہ where آ جاتا ہے. یہ ہمارا ہو گیا. نیکسٹ ہم آ جائیں گے اس پیج پہ. بالکل. Put the following indefinite pronouns into the correct blanks. Again blanks ہیں. Again ہم یہاں پہ آ جائیں گے.
انڈیفینٹ پروناؤنس کا ہم سے کہا گیا ہے، اور انڈیفینٹ کا یہ ہے کہ آخر میں آر ون آتا ہے یا تینگ آتا ہے اور باڈی آتی ہے. یہ تین الفاظ ذہن میں رکھیں، آخر میں ون آئے گا، تینگ آئے گا یا باڈی آئے گا. ون اور باڈی جو ہے وہ سنگولر کے ہیں، اور تینگ جو ہے وہ پلورل کے لیے بھی آتا ہے. اچھا، فرسٹ ون جو ہے، کانٹ یو ہیئر دیٹ خالجہ از ناکنگ آن دا ڈور. کیا آپ نہیں سن رہے کہ کوئی آپ کی، تو یہاں پہ سمون آ جائے گا کیونکہ کوئی آپ کو دروازے پہ دستک دے رہا ہے. آئی واز ونڈرنگ اف یو وڈ لائک خالج کا ٹو ڈرنک، تو یہاں پہ سم تھنگ آ جائے گا کیونکہ کچھ پئیں گا آپ. دا فیملی ممبر ہیو بین بیڈلی انجرڈ ان دا ایکسیڈنٹ از دیئر ٹو ہیلپ دیم. یہاں پہ کوئی ہے جو ان کی مدد کرے. سیما ہیز جسٹ چیک دا انٹرنیٹ however she could not find the article anywhere. پہ انہیں کچھ مسئلہ کہیں پہ انہیں معلوم نہیں ہو رہا. Unfortunately this plant is already dead and there is خالج کا we can do about it. تو یہاں پہ جو ڈیڈ ہو چکا ہے تو اس لیے ہم کو نتھنگ، کچھ بھی نہیں کر سکتے. تو یہ بھی ہمارا ہو گیا. دیکھنے ہیں کہ کتاب میں پھر کیا لکھا ہے. کتاب میں یہاں پہ لکھا ہے کہ انڈرلائن دا پروناؤن ان ایچ سینٹینس سرکل دا اینٹیسیڈنٹ دا پروناؤن ریفرز ٹو. تو یہاں پہ ہم آ گئے ہیں. انڈرلائن دا پروناؤن ان ایچ سینٹینس بلو سرکل دا اینٹیسیڈنٹ ان ایچ پروناؤن ریفرز ٹو. اینٹیسیڈنٹ میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں کہ اینٹیسیڈنٹ اصل میں کہتے کسے. سائما واک ٹو دا پارک انجوائڈ جمپنگ آن دا ٹریمپولین. یہ جو سائما ہے یہ کیا ہے؟ سائما بذات خود تو کیا ہے؟ ایک آپ کہہ دیں کہ ناؤن ہے، اور یہ جو شی جسے ہم پروناؤن بھی کہتے ہیں، لیکن اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ اسے ہم پروناؤن اینٹیسیڈنٹ بھی کہتے ہیں. تو شی جو ہے یہاں پہ پروناؤن اینٹیسیڈنٹ ہیں. شما لاؤز ٹو واک آن دا بیچ. خالج کا واچ دا سن سیٹ آفن. تو یہاں پہ شی آ جائے گا، اور شی جو ہے وہ پروناؤن اینٹیسیڈنٹ ہے. داؤد انجوائز playing basketball. He knows that it is his favorite sport. He pronoun antecedent. Abrar, Jamal and Manan enjoying playing cricket. They love teamwork. So یہاں پہ دے آ جاتا ہے، بالکل زیادہ ہے ایک سے. The shopper couldn't find car in the parking lot. His car. So یہ تو ہمارا ہو گیا. اب اگین ہم نے بک کو دیکھنا ہے کہ بک میں ہمارے پاس کیا چیز دی گئی ہے. اینافورک اور کیٹافورک دی گئی ہیں. اب ہمارے سامنے ہے اینافورک اینڈ کیٹافورک. تو اینافورک کیا ہے اور کیٹافورک کیا ہے؟ اینافورک ریفرنس مینز دیٹ اے ورڈ ان اے ٹیکسٹ ریفرز بیکس ٹو ادر آئیڈیاز ان دا ٹیکسٹ فار اٹس میننگ. اینافورک اس طرف اشارہ کرتا ہے کہ اگر آپ کسی ورڈ، کسی لفظ کو پڑھتے ہیں اور وہ اشارہ کرتی ہے آپ کے ٹیکسٹ میں، آپ کے سبق میں ادر آئیڈیاز ان دا ٹیکسٹ فار اٹس میننگ، تو وہ اپنے آپ کو کلیئر کرنے کے لیے دوسری طرف اشارہ کرتے ہیں. اس میں ایگزامپل سے آپ کو سمجھا دیتا ہوں، اس سے آپ کو اچھی طرح سمجھ آ جائے گی. آئی وینٹ آؤٹ ود جمیلہ آن سنڈے شی لکڈ کنفیوز. اب یہ جو جمیلہ ہے یہاں پہ، اور دوبارہ یہاں پہ شی، تو یہ جو شی ہے جمیلہ اور یہ جو شی ہیں یہ اس طرح سے یہ جو اس ٹائپ ہیں، اس ٹائپ کو ہم کہتے ہیں اینافورک. ان دس ایگزامپل دا پروناؤن شی از اینافورک ریفرنس بیکاز اٹ ریفرز ٹو دا ناؤن جمیلہ دیٹ از انٹروڈیوس ارلی ان دا ٹیکسٹ. کیونکہ شی از اینافورک، کیونکہ اس لیے شی اینافورک ہیں کیونکہ جو جمیلہ ہیں وہ یہ شی اس جمیلہ کو ریپرزینٹ کر رہی ہیں، ریفرنس دے رہی ہیں، اور وہ پہلے ہی سی سبق میں تعارف کرا چکی ہیں. دوسرے نمبر پہ کیٹافورک ریفرنس. کیٹافورک ریفرنس مینز دیٹ اے ورڈ ان اے ٹیکسٹ ریفرز ٹو another letter in the text and you need to look forward to understand. Example, when he arrived, جب وہ پہنچا، اشرف noticed that the door was open. اب یہ جو ہی ہیں اصل میں یہ ہی کون ہے؟ اشرف ہیں. اب ہی کی پہلے ذکر ہوئی ہے اور اشرف کی بعد میں. اصل میں ہی جو ہیں وہ اشرف ہی ہیں. یہاں پہ اگر جمیلہ تھا تو جمیلہ کی بات پہلے کی گئی تھی، جمیلہ کی بات پہلے کی گئی تھی اور شی کی بات بعد میں آ گئی تھی. یہاں پہ ہی کی بات پہلے کی گئی ہے اور اشرف کی بات بعد میں کی گئی ہے. تو اس طرح اگر کسی بھی ناؤن کی
पर्सन है कोई, उसकी अगर पहले से नाम लेके हम स्पेसिफाई कर दें तो वो एनाफोरिक कहलाते हैं, क्योंकि हम ही शी तो लगा देंगे, लेकिन अगर हम पहले ही शी लगाते हैं और बाद में उसका नाम लेते हैं तो इस तरह कैटाफोरिक कहलाता है। ये जो है ही अराइव्ड, अशरफ नोटिस दैट द डोर वाज ओपन, ये अब कैटाफोरिक हैं क्योंकि बात पहले ही की आ गई है, बाद में अशरफ का बताया गया हमें। तो इन दिस एग्जांपल द प्रोनाउन ही इज़ कैटाफोरिक। देखें रेफरेंस बिकॉज इट रेफर्स टू द नाउन अशरफ दैट इंट्रोड्यूस लेटर, क्योंकि अशरफ का जो तारुफ है वो बाद में कराया गया है। अगेन underline the text, underline the reference used in the last paragraph of the lesson and specify whether it is cataphoric or anaphoric। तो कहते हैं लास्ट पैराग्राफ इस सबक का पढ़ें। मैं आता हूँ, लास्ट पैराग्राफ ये है, देखें इट कैन बी कंक्लूडेड दैट यूथ वाज द मेन फोकस ऑफ इकबाल, ही डिक्लेयर्स। अब इकबाल की बात आ गई है, अगेन पहला इकबाल है और नेक्स्ट बात की गई है ही की। तो अगर पहले से हमें पता चल गया है कि इकबाल की बात हो रही है, फिर बाद में ही का पता चला है, तो ये क्या कहलाता है? एनाफोरिक। अगर पहले ही की बात होती, बाद में इकबाल की बात होती, तो हम कहते हैं कि ये कैटाफोरिक हैं। लेकिन ये जो पैराग्राफ है इसमें पहले इकबाल की बात की गई है, बाद में ही का कहा गया है, तो ये क्या है? ये जो लास्ट पैराग्राफ है ये हमारे पास है एनाफोरिक। एनाफोरिक ये हमारा हो गया। ये अब आ जाते हैं अगेन टीचर गाइडलाइन की जानिब। ये कहते हैं प्रोनाउन एंटीसीडेंट एग्रीमेंट, जो कि हमने पढ़ा है। प्रोनाउन an antecedent is a word for which pronoun stands. The pronoun must agree with its antecedent in number. A singular noun must replace a singular pronoun and plural must pronoun replace a plural। देखें अगर एक बंदा है तो ही है, अगर दो हैं तो क्या आ जाएगा? दिया जाएगा। अगर मैं अपना बात कर रहा हूँ तो आया ही जाएगा। अगर मैं हूँ अपनी बात कर रहा हूँ, दूसरा भी मैं अपने साथ किसी को शामिल कर रहा हूँ तो वी आ जाएगा। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ये चैप्टर हमारा कंक्लूजन की तरफ बढ़ गया है और ये ख़त्म भी हो गया है। तो आज के लिए इतना ही तक। कल इंशाल्लाह एक नए लेक्चर के साथ, नई वीडियो के साथ हाज़िर होंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।